ایک عورت کے لیے لفظ بانجھ کسی گالی سے کم نہیں ہوتا، مگر مہرین کو تو ایسا لگتا جیسے یہ لفظ اس کی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی ساس سارا دن اس کا جینا محال کیے رکھتی اور اپنے بیٹے سے کہتی، فردین، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی تاکہ تیرے بچوں کو کھلا سکوں اور گھر میں رونق لگے، مگر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ حسرت دل میں لیے ہی قبر میں اتر جاؤں گی۔ ہائے، میری ساری سہیلیاں اپنے بیٹوں کی اولاد کے ساتھ کھیلتی ہیں اور ایک میں ہوں کہ بوڑھی ہونے کے بعد کسی بیکار سوکھی لکڑی کی طرح گھر میں کونے میں پڑی رہتی ہوں۔ اس 5 عورت کو طلاق دے کر فارغ کر دے، میں تیرے لیے چاند سے دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اپنی بیوی کے دل آزاری ہوتے دیکھ کر فردین کا دل دکھتا، لیکن ماں کے سامنے زبان کھولنے کی اس میں جرت نہیں تھی۔ ماں کو سمجھانے کے لیے کہتا، اماں، جو پیڑ پھل نہ دے اس سے چھاؤں تو ملتی ہے۔ کسی بھی انسان کی بے قدری خدا کو پسند نہیں ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سن کر اسے مزید غصہ آ جاتا اور وہ کہتی، آج کل کی عورتیں بہت چال باز ہیں، شوہر کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ ایک ہم تھے، اپنے زمانے میں اتنے معصوم ہوا کرتے تھے کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی۔ فردین کے جانے کے بعد بھی وہ مہرین کو بے نقد سناتی اور اٹھتے بیٹھتے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی۔ مہرین اس صورتحال سے بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کوٹتی اور دعائیں مانگتی کہ کاش اس کی جھولی میں بھی اولاد کی نعمت آ جائے۔ واحد اس کا شوہر تھا جس کی محبت کی بدولت اس کے حوصلے بلند تھے اور وہ ایک حد تک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر یہ سکون بھی بے حد عارضی ثابت ہوا۔ جب ایک روز فردین کی ماں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی اکلوتی بہن کی چھوٹی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، بھانجی کی طلاق کی خبر سن کر وہ دل پکڑ کر بیٹھ گئی اور اگلے ہی دن فون کر کے اپنی بہن سے کہا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو اس کے گھر شہر بھیج دے۔ بچپن میں فردین کی خالہ آزاد ہنا کافی عرصے ان کے گھر رہ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں خالہ بھانجی آپس میں دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ فردین کی ماں نے بہت چاہا تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو ہی بہو بنا لے، لیکن دور دراز گاؤں میں شادی کرنے کے لیے فردین کسی طرح راضی نہیں ہوا، تو مجبوراً اسے مہرین کو ہی اپنی بہو بنانا پڑا۔ ہنا کو جب فون پر خالہ کی ہمدردی نصیب ہوئی تو اگلے ہی روز ٹرین میں سوار ہو کر خالہ کے گھر پہنچ گئی، جہاں خالہ پہلے ہی نگاہیں جما کر بیٹھی تھی۔ گلے لگا کر بھانجی کو بہت پیار کیا اور ساتھ ہی اس کے سابقہ شوہر کو خوب برا بھلا کہا۔ بد نصیب تھا وہ شخص جو اپنی چاند سے بیوی کی قدر نہ کر سکا، خدا غارت کرے۔ ہنا روتے ہوئے بولی، ہاں خالہ، اس نے طلاق دے کر مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، اوپر سے گاؤں کے لوگ طرح طرح کے سوال کر کے میرا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی، شہر میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی۔ فردین کی ماں نے کہا، ارے میری بچی، میں تجھے یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہنا اور جو دل چاہے کرنا، کسی ارے گرے کی پرواہ ہرگز نہیں کرنا۔ کچن میں کام کرتی مہرین اچھی طرح جانتی تھی کہ ساس نے اس پر وار کیا ہے، لیکن وہ خاموش رہی اور چپ چاپ ہنا کے آنے کی وجہ سے اہتمام کرنے لگی۔ دعا سلام کے علاوہ ہنا نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خالہ کی بہو خالہ کو کتنی ناپسندیدہ ہے، سو اس نے بھی مہرین سے فاصلہ رکھا اور کوئی خاص بات نہیں کی۔ نہ جانے کہ اس رات مہرین کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، ایک انجانا سا خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو ہنا کا حسین ترین چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔ فردین چاہے جتنا بھی وفادار شوہر تھا، لیکن تھا تو ایک مرد ہی، اور خوبصورت عورت کے سامنے مرد کا دل بدلنے میں وقت کہاں لگتا ہے۔ اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کی گود آباد ہو جائے تاکہ اس سسرال میں اس کے قدم مضبوط ہوں۔ اگلے دن وہ گھر کے کام نپٹا کر اپنی ایک دوست کے پاس چل دی۔ فائزہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ دونوں اپنی زندگی کے معاملات آپس میں ضرور ڈسکس کیا کرتی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو کچھ ہی دیر بعد فائزہ کے شوہر نے دروازہ کھولا اور سامنے مہرین کو دیکھ کر تھوڑا ہڑبڑا سا گیا اور کہنے لگا، ہنا تو گھر پر موجود نہیں ہے، دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کل ہی اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، میں اس سے کہہ دوں گا۔
مہرین مسکرائی اور کہنے لگی، ارے نہیں بھائی، کوئی کام نہیں ہے، بس ویسے ہی ملنے کا جی چاہ رہا تھا تو چلی آئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ مہرین جانے کے لیے پلٹی تو پیچھے سے اس نے پکارا، سنو مہرین۔ مہرین نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، مہرین دیکھو، تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کچھ بھی کہتے ہوئے تکلف سے کام نہیں لینا چاہتا۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، سو وہ گھر آ کر بھی آرام ہی کرے گی۔ تم چند ماہ تک اس سے ملنے کی زحمت نہ کرنا، امید ہے تمہیں میری بات بری نہیں لگے گی۔ مگر مہرین کو عجیب سا محسوس ہوا، بھلا کوئی اس طرح سے اپنے گھرانے سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کہنے لگی، بے فکر رہیں بھائی، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، اس کی صحت کے لیے شاید ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ حنا کا شوہر مسکرایا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ مہرین آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی واپس جانے لگی۔ اسی وقت حنا کی ہمسائی نے اپنے دروازے سے جھانکا اور کہنے لگی، تم مہرین ہو نا، حنا کی دوست؟ میں نے تمہیں ابھی گلی میں آتے ہوئے دیکھا تھا، اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ خیر تو ہے نا؟ مہرین نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور کہنے لگی، ہاں سب خیر ہے، بس وہ مجھے گھر پر نہیں ملی تو واپس جا رہی ہوں۔ حنا کی ہمسائی نے کہا، واپس؟ مگر تم اس سے مبارکباد دیے بغیر ہی واپس جا رہی ہو؟ مہرین نے حیرت سے پوچھا، کس چیز کی مبارکباد؟ وہ کہنے لگی، ارے بھائی، حنا تو ماں بننے والی ہے، اس نے کل ہی بتایا، اس کا شوہر محلے بھر میں مٹھائی بانٹتا پھر رہا ہے، تو بس سب کو ہی پتہ چل گیا۔ یہ بات سن کر مہرین سارا معاملہ سمجھ گئی کہ بے اولاد عورت ہے، اس لیے حنا اور اس کے شوہر نے اسے اپنی خوشی کی خبر سنانے سے محروم رکھا، اور اسی وجہ سے اسے اپنے گھر میں بھی قدم نہیں رکھنے دیا کہ کہیں اس کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے۔ اس کا دل بہت دکھا اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اماں کے گھر پہنچی تو اماں اسے کافی دن بعد آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اماں کے گلے لگ کر انہیں پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو بیٹی، جو نصیب میں ہوگا وہ ضرور ملے گا، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مہرین نے کہا، مگر اماں، وہاں میرا گھر برباد ہو رہا ہے، دن رات اولاد نہ ہونے کے طعنے سنتی ہوں، اور آپ تو فردین کی خالہ نے اپنی خوبصورت طلاق یافتہ بھانجی کو بھی گھر میں رکھ لی ہے، جو میرے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ اماں نے کہا، میری ایک سہیلی نے مجھے ایک عامل کا بتایا ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، جیسے ہزاروں ڈاکٹر سے علاج کروایا جاتا ہے ویسے ہی ایک عامل کے پاس بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں، شاید تجھے کسی جادو یا تعویذ سے آرام آ جائے۔ یہ بات سن کر مہرین کی آنکھوں میں چمک اتر آئی اور وہ بولی، تم ٹھیک کہتی ہو اماں، ہم آج ہی چلتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی کھانے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ یہ آستانہ 100 سال پرانا تھا اور دروازے پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جناتی طاقتوں کا سہارا لے کر عملیات کیے جاتے ہیں، کسی کا برا چاہنے والوں اور کالا علم سیکھنے والوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مہرین نے اندر قدم رکھا تو عجیب سی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ ایک جانب کچھ لوگ قطار بنائے بیٹھے ہوئے تھے، مہرین اور اس کی ماں بھی چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ اپنی باری آنے پر مہرین ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ اماں باہر اس کا انتظار کرنے لگی۔ مہرین نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ ایک لمبے بالوں والا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مہرین کی طرف دیکھا اور بولا، بول کیا مسئلہ ہے؟ مہرین نے کسی مریض کی طرح مختصر الفاظ میں اسے اپنا مسئلہ بتا دیا۔ عامل بابا نے کہا، 3 ماہ، صرف 3 ماہ میں تمہیں بچہ ملے گا، مگر تو اس کے بدلے میں کیا دے گی؟ یہ سن کر مہرین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور وہ بولی، مجھ سے جو ہو سکا آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی۔ عامل نے اسے تعویذ دیا اور وہ خوشی خوشی واپس چل دی۔ اس روز عامل بابا نے اسے بتایا کہ وہ ایک جن زادے کی ماں بننے والی ہے، مگر یہ راز اس نے اپنے سینے میں ہی چھپا لیا۔ وہ اپنی ماں کو بھی اس بات سے لا علم رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اسے ہرگز یہ علاج نہیں کروانے کی اجازت دے گی۔ عامل بابا نے کہا تھا کہ ہر روز اس تعویذ کا پانی سب گھر والوں کو پلانا اور ساتھ ہی خود بھی پینا، تاکہ تمہارے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو سکیں جس کے بعد تم سب گھر والے ایک جن ذات کے ساتھ رہ سکو۔ مہرین نے کھرا کر پانی کے اندر تعویذ ملایا اور اسی دن اپنی ساس اور شوہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔
یہ خوشخبری سن کر فردین اس کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت لا کر اس کے قدموں میں رکھ دے۔ ساس نے یہ حال دیکھا تو چوٹ کیے بنا نہ رہ سکی۔ اے فردین، بیوی کے اتنے زیادہ ناز چونچلے نہ اٹھا، دیکھتے ہیں کہ 3 ماہ بعد کیا چاند چڑھاتی ہے۔ ارے بھائی، جس نے 6 ماہ تک ماں بننے کی خبر چھپا کر رکھی، اس سے بھلا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مہرین نے کہا، اماں جان، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر اس کی ساس زور سے ہنسنے لگی اور بولی، یہ بال میں نے کوئی دھوپ میں سفید نہیں کیے، یہ ساری چال بازیاں بڑی اچھی طرح سمجھتی ہوں، تو نے ہمیں سمجھا ہی نہیں ہے، تو یہ خبر ہم سے چھپا کر رکھی۔ خیر، ہمیں کیا، میں تو دعا ہی دوں گی کہ خیر خیریت سے فارغ ہو۔ مہرین نے اس بات کا کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ ننھے مہمان کے آنے کی تیاری کرنے لگی۔ کبھی کبھار ڈر کر فون پر اپنی ماں سے کہتی، اماں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں عامل بابا کا جادو مجھ پر ناکام نہ ہو جائے، میں نے سسرال میں اپنا جو بھرم قائم کیا ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، میں تو کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس کی ماں اسے تسلی اور دلاسا دیتی اور کہتی، اس بات سے بے فکر رہ میری بیٹی، عامل بابا نے جس کا بھی علاج کیا ہے کامیاب علاج کیا ہے۔ ماں کے کہنے پر مہرین کو اطمینان نصیب ہو جاتا۔ مہرین نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ آج کل ہینا بڑی عجیب نظروں سے فردین کو دیکھتی، اور اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ پانی کی موٹر خراب ہوئی تو فردین اسے ٹھیک کرنے چھت پر موجود سٹور میں رکھا ہوا مرمت کا سامان لینے چلا گیا، تو ہینا بھی چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئی۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی کہ مہرین نے ہوا میں لہراتا اس کا دوپٹہ دیکھ لیا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئی۔ فردین نے ہینا کو سٹور میں داخل ہوتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ فردین، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ شروع سے مجھے پسند کرتی ہے، پھر نہ جانے ہم دونوں کے بیچ میں یہ مہرین کہاں سے آ گئی۔ مہرین نے سٹور کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ ہینا فردین کا ہاتھ تھام کر اس سے یہ سب کہہ رہی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھا اور تم میرے بارے میں اس طرح کے خیال رکھتی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آئندہ اگر ایسا کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ یہ دیکھ کر مہرین کی جان میں جان آئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا وفادار شوہر ملا جو ایک خوبصورت لڑکی کے اظہار محبت کو جھٹلا گیا۔ اس کے دل میں اپنے شوہر کی قدر مزید بڑھ گئی۔ 2 ماہ گزرے تھے کہ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فردین سے کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، رات کو میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ جسم درد کرنے لگتا ہے، ہینا کسی کام میں مدد نہیں کرواتی، اور اماں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے۔ اگر ایسے ماحول میں رہے تو بچے کی صحت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ میں اماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ فردین جو بے صبری سے 1 ماہ گزرنے کا انتظار کر رہا تھا کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم پرسکون ماحول میں اولاد کو پیدا کرو۔ میں کل ہی تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مہرین خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اب میں واپس آؤں گی تو میرے ساتھ ایک ننھا مہمان بھی ہوگا۔ فردین نے اس سے پیار سے کہا اور کہنے لگا، مہرین، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میری زندگی میں اتنی بڑی خوشی لانے والی ہو۔ وہ دونوں محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن ہی فردین نے اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑا اور چلا گیا۔ مہرین اگلے ہی دن آستانے پر پہنچ گئی۔ عامل بابا نے کہا، اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو بچہ تمہاری گود میں ہوگا، لیکن اسے پانے کے لیے کچھ عملیات کرنے ہوں گے۔ مہرین تو اس وقت ہر عمل کرنے کو تیار تھی، سو اس نے حامی بھری اور تمام ہدایات کو نوٹ کر کے گھر واپس آ گئی۔ اماں کے گھر دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے۔ 1 تاریخ کی رات کو عامل کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق مہرین کو رات 12 بجے کے بعد ایک دیا لیے قبرستان پہنچنا تھا۔ اماں دن کے وقت گورکھنڈ سے پہلے ہی معاملہ طے کر چکی تھی، سو اس سے مہرین کو کوئی اس سوال جواب کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مہرین ایک پرانی قبر کے پاس دیا جلائے اس کے قریب بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے عامل کا بتایا ہوا ورد پڑھنے لگی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ مہرین کا دوپٹہ تیز ہوا کی بدولت اڑنے لگا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ایسے لگتا جیسے جسم برف بن گیا ہے۔ اسے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز بے حد قریب سے آنے لگی۔
عامل نے کہا تھا کہ بر وقت عمل مکمل کرنا ورنہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ آخری مرحلے میں تھی جب اسے ماں کی آواز سنائی دی، اے مہرین، دیکھ درد کی وجہ سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کو بھول گئی کہ وہ یہاں کیوں موجود تھی۔ عامل کی دی ہوئی ہدایات اور ورد سب اس کے ذہن سے محو ہو گیا اور وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ کسی نادیدہ طاقت نے اس کا ہاتھ تھام کر وہیں بٹھا لیا۔ وہ جلدی جلدی ورد کرنے لگی۔ سامنے قبر کے اوپر سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اماں دوڑ کر اندر کی طرف آئی اور بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اماں، تم اب کیسی ہو؟ درد ختم ہو گیا؟ مہرین نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو اماں نے کہا، ارے میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جب عملیات کرتے ہیں تو الٹے سیدھے خیال آ ہی جاتے ہیں، شاید تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ چپ چاپ اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ بچے کو پا کر وہ خوش ہونے کی بجائے سخت خوف زدہ تھی کہ کہیں بچے کی حقیقت سب کو معلوم نہ ہو جائے۔ خاموشی سے سارا راستہ عبور کر کے گھر پہنچے تو مہرین نے کہا، اماں، بچے کے جسم پر تو بہت زیادہ بال ہیں۔ اماں نے کہا، کوئی بات نہیں، بچے اکثر جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر گندے ہوئے آٹے سے مساج کروں گی تو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرین نے دل میں شکر ادا کیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ کو مناسب لگے کر لو۔ اماں نے کہا، داماد کو فون کر کے باپ بننے کی خوشخبری دی؟ تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اتنی دیر سے فون کیوں کیا ہے؟ پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو میں مٹھائی لے کر ہسپتال آ جاتا۔ اماں نے کہا کہ ہم رات کو معمول کے مطابق سوئے تھے کہ اچانک مہرین کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے جلدی سے ہسپتال جانا پڑا۔ بچے کی فکر میں اتنی بےحال ہوئی کہ تمہیں فون کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ فردین خوشی خوشی اگلی صبح پہنچ گیا تھا۔ اس نے بچے کو پیار کیا اور گلے لگایا۔ 2 دن وہاں رہ کر وہ بیوی اور بچے سمیت گھر آ گیا، جہاں اس کی ماں بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بچے کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر کہنے لگی، یہ نہ تو ماں پر گیا ہے اور نہ باپ پر گیا ہے، خوبصورتی میں تو بالکل اپنی دادی پر گیا ہے۔ پورے خاندان میں میرے جیسا حسین کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر مہرین ہنس پڑی اور کہنے لگی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بچے کا نام ارحم رکھا گیا۔ بچے کے گھر آنے سے رونق پیدا ہو گئی تھی، مگر چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کی جناتی طاقت ظاہر ہونے لگی۔ مہرین کا خوف حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ اس روز فردین حسب معمول صبح کے وقت ارحم کے لیے دودھ دے کر چلا گیا۔ مہرین نے اسے دودھ پلایا مگر اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا۔ اس نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ مہرین نے دودھ دیا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس طرح سے وہ 2 کلو دودھ پی گیا۔ مہرین پریشان ہو گئی۔ دوبارہ دودھ منگواتی تو ساس سوال ضرور کرتی کہ 2 کلو دودھ اچانک کیسے ختم ہو گیا، مگر یہ سوچ کر کہ اپنے کمرے میں بند نہیں رہا جا سکتا تھا، اسے ارحم کے لیے اگلے وقت کا بھی انتظام کرنا تھا۔ فردین نے تب رات کو ہی واپس آنا تھا۔ وہ بچے کو سلانے کے بعد دبے قدموں ساس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب سے حنا واپس گھر گئی تھی، ساس صاحبہ کمرے سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ وہ دستک دے کر اندر چلی آئی۔ امی جان، ذرا بیکری سے 4 کلو دودھ تو لے آئیے، اس نے ساس سے کہا تو وہ منہ چڑھا کر بولی، ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو فردین 2 کلو دودھ پکڑا کر گیا ہے، اسی سے گزارا کر، میں تو اب شام سے پہلے بستر سے نہیں ہلنے والی۔ میرے جوڑوں میں شدید درد ہو رہا ہے، میں بھلا اتنی تکلیف کیسے برداشت کروں؟ تو چاہتی ہے کہ میں کل کی مرتی آج ہی مر جاؤں۔ مہرین کو بہت غصہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، دنیا والوں کو کبھی راضی نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلے اماں کو یہ شکوہ تھا کہ گھر میں بچہ نہیں ہے، اب اتنی مشکل سے بچہ آیا ہے تو اس کے لیے دودھ لاتے ہوئے اماں کی جان نکل رہی ہے۔ اس نے بچے کو احتیاط سے جھولے میں لٹایا اور خود دودھ لینے کے لیے چل دی۔ کچھ دیر بعد گھر واپس آئی تو بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ اماں کمرے سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ تو بچے کو بھوکا رکھتی ہے، اس کے حصے کا سارا دودھ بھی تو تم خود ہی ختم کر دیتی ہو۔ یہ سن کر مہرین کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، بس کر دو اماں، حد ہوتی ہے، میں بھلا اپنے ہی بیٹے کا دودھ کیسے پی سکتی ہوں؟ ایک ماں اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی۔ ارحم جھولے میں لیٹ کر انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دودھ گرم کیا اور اسے ٹھنڈا کر کے پلانے لگی۔ اگلے دن فردین سے 6 کلو دودھ لانے کا کہا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے تم نے اپنے بچے کو کسی انسان کا نہیں بلکہ جن کا بچہ سمجھ لیا ہے۔ بھلا چند ماہ کا بچہ 6 کلو دودھ کیسے پی سکتا ہے؟
فردین نے کہا تو مہرین نے اس کا بازو تھام لیا اور اسے لیے کمرے میں لے جا کر آہستہ آواز میں بولی، خدا کے لیے جو بات میں کہنا چاہتی ہوں اماں سے ذکر مت کیجیے گا۔ فردین نے کہا، جو بات بھی کرنی ہے بے فکر ہو کر کرو، آج تک تمہاری اور میری بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلی، آئندہ بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مہرین نظریں چرا کر بولی، مجھے لگتا ہے کہ ارم کو کوئی بیماری ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک وقت میں 2-3 کلو دودھ پی جاتا ہے، دودھ ختم ہو جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، زیادہ منگوا لوں تو اماں ڈانٹنے لگتی ہے۔ یہ سن کر فردین ہنسنے لگا جیسے کسی نادان بچے کی بات پر ہنسی آ جاتی ہے۔ پھر بولا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، میں کل صبح ہی تمہیں 10 کلو دودھ لا دوں گا، اماں سو جائیں گی تو گرم کر کے اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دینا تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری ہے اور اسے کسی علاج کی ضرورت ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ بہت دودھ پیتا ہے، اس کی صحت اچھی رہے گی اور جلد بڑا ہو جائے گا۔ فردین کے لہجے میں باپ کی محبت بول رہی تھی۔ مہرین نے شکر گزار نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ایک مسئلہ حل ہوئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ صبح اٹھی تو پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں رکھی دوا سے کام چلانا چاہا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فردین کی ماں کا گندے گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ آج اس نے دیکھا کہ مہرین سے کوئی کام نہیں ہو رہا، سو اس نے چادر لپیٹی اور محلے میں سہیلیوں کی خبر لینے چل پڑی۔ جیسے تیسے مہرین کو ہی گھر کا سارا کام کرنا تھا۔ وہ اٹھی اور ہمت پیدا کرتے ہوئے کام کرنے لگی۔ ابھی وہ جھاڑو لگا کر ہٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے یہی لگا کہ شاید اماں واپس آ گئی ہوں گی۔ اس نے پوچھے بغیر ہی دروازہ کھول لیا۔ سامنے بال پھیلائے، آنکھوں میں وحشت لیے ایک بیکارن کھڑی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت چھائی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا خاموش نظروں سے مہرین کو دیکھتی رہی۔ کھانا چاہیے؟ مہرین نے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، نہیں۔ مہرین بولی، پانی دے دوں؟ وہ بولی، نہیں، بڑی سخی لگتی ہے، جو مانگو گی دے دے گی؟ مہرین نے کہا، دے سکی تو ضرور دے دوں گی، بے فکر رہ۔ عورت زور سے ہنسنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پاگل لگتی ہو، مہرین نے کہا اور دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، اجنبی خوفناک عورت نے دروازے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر بند ہونے سے روک دیا اور بولی، بچہ، اپنا بچہ لینے آئی ہوں، دے سکتی ہے؟ مہرین نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر اس بچے کی حقیقی ماں سامنے آ گئی تو وہ اسے کیا جواب دے گی۔ اسے تو بس ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ اس نے ہمیشہ خود کو ہی اس کی ماں سمجھا تھا۔ خبردار اگر تم نے بچے کا نام بھی لیا تو، وہ میرا بچہ ہے، اس کا تعلق جنات سے ہو تو ہو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب وہ میرے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ میرا ہی بچہ ہے۔ مہرین غصے کے مارے ہانپنے لگی تھی۔ وہ میرا بچہ ہے اور غلطی سے انسانوں کی دنیا میں آ گیا ہے، اسے واپس کرنے کا کیا لے گی تو؟ جو خواہش کرے گی ضرور پوری ہوگی۔ جنات کا پورا قبیلہ غلام بنانا چاہے گی تو وہ بھی بن جائے گا۔ اس کی بات سن کر مہرین کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، تم مجھے لالچی عورت سمجھتی ہو، میں تمہیں اپنا بچہ نہیں دے سکتی۔ اس بات سے تو وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی کہ وہ عورت جن زادی ہے۔ وہ بچہ میرا ہے، میری غلطی کی وجہ سے وہ تمہاری دنیا میں آ گیا ہے، میں اسے لینا چاہتی ہوں اور تمہیں نہایت شرافت سے کہتی ہوں کہ تم میرا بچہ مجھے دے دو، کیونکہ میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے میرے بچے کو بہت پیار سے سنبھالا ہے۔ میں تمہارا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی۔ ایک ماں دوسری ماں سے اپنے بچے کو پانے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی، لیکن مہرین اس وقت کسی قسم کی رحم دلی کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی، سو اس نے بچہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کبھی تمہیں ایسے لگے کہ وہ بچہ تم پر بوجھ ہے تو جنگل کے برابر بستی میں چلی آنا، میں وہاں اپنے بچے کا انتظار کرتی ملوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور مہرین دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز فاش ہو سکتا تھا۔ اسے بڑا ڈر تھا کہ وہ واپس نہ آ جائے، سو دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تو جن زادی غائب ہو چکی تھی۔ مہرین نے دروازہ بند کیا اور اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ دوڑ کر کمرے میں آئی اور بچے کو سینے سے لگایا۔ وہ اس واقعے کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن بار بار جن زادی کا خیال اس کے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتا۔ پیٹ کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ رات کو کراہنے لگی تھی۔
فردین نے اپنی بے خبر سوئی ہوئی ماں کو جگایا اور کہنے لگا، اماں تم ارحم کا خیال رکھنا، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دونوں رات کے اندھیرے میں ہسپتال جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فردین نے ایمرجنسی میں مہرین کا چیک اپ کروایا تو ایک ایسی خبر سامنے آئی جس کا اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے ان کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے فردین کو مبارک دی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، خیر مبارک ڈاکٹر صاحبہ، مگر یہ ہمارا پہلا نہیں دوسرا بچہ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور ضروری دوائیں دے کر انہیں فارغ کر دیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، مگر فردین کے ذہن سے یہ الجھن نہیں مٹ رہی تھی کہ آخر ڈاکٹر نے یہ کیوں کہا کہ ان کے یہاں پہلی اولاد متوقع ہے، جبکہ وہ تو پہلے ہی ایک بیٹے کے ماں باپ تھے۔ اس نے مہرین سے اپنی الجھن کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ارحم ہمارا بیٹا نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی ہی اولاد پر شک کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر فردین شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، ارے نہیں، تم تو غلط مطلب لے رہی ہو۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا، میں تو بس ڈاکٹر کی بات میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ مہرین نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ آج کل کچھ نا تجربہ کار ڈاکٹرز بھی پائے جاتے ہیں جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ فردین نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مہرین کھرائی اور سونے کے لیے لیٹی تو اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ یہ راز تو وہ خود ہی جانتی تھی کہ وہ پہلی بار ماں بننے والی ہے۔ ننھے مہمان کی آمد کا سوچ کر اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ارحم سے محبت نہیں رہی تھی، بلکہ اب وہ بھی چاہتی تھی، لیکن پہلے والی بے قراری اب ختم ہو چکی تھی۔ فردین اور دونوں مل کر پہلے کی طرح اس کا خیال رکھا کرتے، لیکن کبھی کبھار اس کا رونا مہرین کو بہت چبھتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ کمرے کے کونے میں پڑا سوتا رہے، مگر وہ عام بچوں سے زیادہ شرارتی اور چاقو چوبند تھا۔ کبھی کبھار مہرین کا جی چاہتا کہ ارحم کو اس کی اصل ماں کے حوالے کر دے جو اس کے لیے اتنی تڑپ رکھتی ہے، لیکن اپنا راز فاش ہو جانے کے ڈر سے وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور مہرین کی گود میں ایک چاند سے بیٹے نے آنکھ کھولی، جسے پا کر وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ ارحم بھی اس دوران بڑا ہو گیا تھا اور 3 سال کی عمر میں ہی وہ مہرین کے لیے ایک ناقابل برداشت بچہ بن گیا تھا، کیونکہ اس کی شرارتیں عام بچوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مہرین کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہوتی تو آ کر سارا کام خراب کر دیتا۔ ایک دن فردین کی ضروری فائل گم ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی یہ فائل پورے گھر میں تلاش کرنے لگے، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے فائل کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ارحم نے الماری کے بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کو کھول کر دیکھو۔ فردین نے الماری کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی فائل رکھی تھی۔ آج تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ ارحم عام بچوں سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہے، لیکن اس روز تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مہرین تو ایسے واقعات کی عادی ہو چکی تھی، اس نے غور ہی نہیں کیا کہ فائل پا لینے کے بعد فردین کے چہرے پر فکر بھرے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ فائل مل گئی اور چھوٹے بچے کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ رات کو فردین نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو مہرین کا دل خدشات میں گھر گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ ارحم کو گود میں لے کر جو خطرہ اس نے اپنے لیے مول لیا تھا، اب کبھی کبھار اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگتا، لیکن شاید اسے غلطی سدھارنے کا نہ تو وقت تھا صحیح اور نہ ہی موقع تھا۔ ارحم کی حقیقی ماں جو کہ ایک جن زادی تھی دوبارہ کبھی دروازے پر نہیں آئی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ میں ارحم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی جناتی طاقت موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح مہرین نے ہنس کر ٹالنا چاہا اور بولی، نہیں بھائی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل کے بچے بڑے ذہین ہیں اور ماں باپ کے سب کاموں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے وہ فائل رکھی تھی تو اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے فائل نکالنے میں ہماری مدد کر دی۔ اس بار فردین کو بیوی کی بات پر سخت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، جس وقت فائل الماری میں رکھی تھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اگر میں فرض کر لوں کہ اس نے ہمیں فائل رکھتے دیکھ لیا، مگر کئی دن سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہر اس چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے جو پردے کے پیچھے ہو، جیسے دیوار کے پیچھے کون موجود ہے۔ مجھے کئی بار بتا چکا ہے، ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ میں نے اسے چیز دلانے کے لیے دکان پر لے جانا چاہا تو لوہے کی بند الماری کے اندر رکھی چاکلیٹ مانگنے لگا۔ اسے بند دروازے کے پیچھے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دکان والا بھائی بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تمہارے لڑکے نے تو مجھے ڈرا دیا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے مہرین،
آج تم مجھے بتاؤ کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ تم اس کی ماں ہو، اس کی پوری اسرار عادات سے اچھی طرح واقف ہو۔ اب انکار مت کرنا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح مجھے ٹالنے کی کوشش کرنا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے حقیقت نہیں بتائی تو میں تو معلوم کر ہی لوں گا۔ اچھا ہے کہ تم خود ہی مجھے پوری بات بتا دو۔ شوہر کی بات سن کر مہرین کا برا حال ہو گیا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت دیکھ کر فردین کو ویسے یقین ہو چکا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ مہرین نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک نئی کہانی بنا کر پیش کرنے لگی۔ دراصل یہ جس رات پیدا ہوا تھا، اس رات کچھ جنات میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ اپنا بچہ ہمیں دے دو، یہ ہماری قوم سے ہے۔ فردین آپ خود سوچیں، کوئی ماں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنا بچہ جنات کے حوالے کر دے؟ سو میں نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر جس روز ارحم نے 1 کلو دودھ ایک ہی وقت میں پیا، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ آتشی مخلوق ہے۔ میں انتظار میں رہی کہ وہ خود ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فردین کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، ہم آج گاؤں جا کر ارحم کو پیر صاحب کو دکھاتے ہیں۔ مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے کہ بلا وجہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ اگر اس دوران ہمارے بیٹے کو کوئی جن نقصان پہنچ جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خیر، اب معلوم ہو ہی کیا ہے تو تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ مہرین کے لیے انکار کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ ارحم سے چھوٹے اسد کو ماں کے پاس چھوڑ کر وہ گاؤں کے راستے پر چل پڑی۔ اس وقت مہرین کا حال ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دل ہی دل میں کوئی معجزہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ شوہر کے سامنے اس کا بھرم قائم رہے، لیکن آج تو ایسے لگتا جیسے خوش قسمتی نے اپنا سارا دامن سمیٹ رکھا ہے اور بدقسمتی نے زندگی پر سایہ کر دیا ہے۔ پیر صاحب نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ انسانی بچہ نہیں ہے، اسے جنات کی دنیا میں واپس نہ بھیجا تو ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں جنم لے سکتی ہیں۔ واپسی پر فردین کا غصے سے برا حال تھا، مگر مہرین کا دل دکھ اور ندامت سے چور تھا۔ ارحم کو تم نے کہاں سے لیا تھا؟ اسے ہم نے واپس چھوڑ کر ہی گھر جانا ہے، فردین نے کہا تو مہرین رونے لگی اور التجا کرتے ہوئے بولی، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم نہیں دیا، لیکن آج تک میں نے اسے پرایا نہیں سمجھا۔ خدا کے لیے یہ ظلم مت کریں، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ فردین نے کہا، اپنی محبت کی خاطر کسی کے بچے کی زندگی سے مت کھیلو۔ اسے صرف تم نے ہی نہیں، میں نے بھی اپنا بیٹا سمجھا تھا، اور یہ صرف تمہاری دھوکے دہی کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم یہ دھوکہ نہ کرتی تو شاید ہم یہ دکھ نہ اٹھا رہے ہوتے۔ یہ سنسان راستہ تھا۔ مہرین نے ارحم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو کہنے لگی، آپ چاہے کچھ بھی کہیں، میں تو کسی قیمت پر بھی اس کی ماں کے پاس اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فردین نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ مہرین کو اپنے شوہر سے اتنی سخت بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے ارحم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آخری بار اسے نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ دونوں چپ چاپ ارحم کو لیے جنزادی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ مہرین کے آنسو بہہ رہے تھے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اس وقت فردین بھی رو رہا تھا۔ آخر اس نے بھی تو ارحم کو باپ کا پیار دیا تھا۔ آج تک وہ بھی اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتا آیا تھا۔ اس کے دل کو اتنی بڑی ٹھیس پہنچی کہ اب وہ اپنی بیوی کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ دنیا والوں کا سامنا کرنا بھی ایک الگ مسئلہ تھا۔ مہرین کی صرف ایک غلطی کی وجہ سے فردین کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جنات کا علاقہ شروع ہوا تو ارحم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس ضرور واپس آئے گا۔ اس کی جنزادی ماں نے آ کر اسے گلے سے لگایا۔ اس وقت مہرین کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ارحم سے وہ دونوں محبت ضرور کرتے تھے، مگر ارحم ان دونوں سے کوئی خاص دلی لگاؤ نہیں رکھتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ارحم کو اپنی دنیا میں خوش دیکھ کر مطمئن سے گھر واپس آ گئے۔ فردین نے نہ جانے کیا بہانہ بنا کر اماں کو مطمئن کروایا۔ انہوں نے مہرین سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن مہرین تو جیسے اپنا سارا سکھ چین کہیں کھو چکی تھی۔ پورے کمرے میں ارحم کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ اس کے کھلونے اس کی یاد دلاتے تھے۔ ننھے اسد کو پیار کرتی تو اس کی آنکھوں میں ارحم کا چہرہ جل ملا جاتا۔ فردین نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے میکے چھوڑ گیا۔ اس کی ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو یہی سمجھی
کہ شاید شوہر اور سسرال کی طرف سے کوئی پریشانی ہے۔ وجہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی، ارحم کو بھی چھوڑ کر آ گئی اور پریشان بھی لگ رہی ہے۔ سب خیر تو ہے نا؟ مہرین بولی، اماں جو میرا تھا ہی نہیں اس سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو چکی ہوں، اسی لیے پریشان ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اماں نے کہا، پہلیاں نہ بجوا، جو بات بھی ہے صاف صاف بتا دے۔ تب مہرین نے پوری بات بتائی کہ ارحم کا تعلق جنات کے خاندان سے تھا اور اب وہ اپنی دنیا میں واپس جا چکا ہے۔ اماں نے کہا، اب تمہارے پاس دوسرا بیٹا موجود ہے، ارحم کے جانے پر دل چھوٹا مت کرنا۔ ارے پرایا خون پرایا ہی ہوتا ہے، انسان چاہے جتنی بھی خدمت کر لے مگر پرائی اولاد کبھی اپنی نہیں بنتی۔ اگر یوں وفا ملنے لگ گئی تو کون اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر اولاد پیدا کرے؟ اماں نے مہرین کو خوب سمجھایا اور خود کو بہلانے کی وہ کوشش کرنے لگی۔ فردین کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ مہرین کو لینے کے لیے آ گیا۔ مہرین کی اماں نے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ راستے میں فردین نے مہرین کا ہاتھ تھام کر کہا، اب سے ہم دونوں پرسکون زندگی گزاریں گے اور ہمارے درمیان ارحم کا ذکر نہیں ہوگا۔ مہرین نے کہا، ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ ان دونوں نے سمندر کنارے وقت گزارنے کا سوچا۔ فردین اس روز جلد ہی کام سے لوٹ آیا۔ مہرین نے اس کی پسندیدہ ساڑی پہنی اور جب فردین کی نظر اس پر پڑی تو اس کا سجا سنورا روپ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، کیوں نہ ہم پھر کسی دن باہر جانے کا پروگرام بنا لیں؟ آج میں اور تم صرف ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ مہرین نے جلدی سے خود کو اس کے حصار سے دور کیا اور نخرے سے بولی، آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ دوبارہ آفس سے چھٹی لے کر آؤٹنگ کے لیے آ جائیں گے۔ اپنے جذبات کو سنبھالیں، واپس گھر ہی آنا ہے۔ اسد بھی تیار ہے، بس میں عبایا پہنتی ہوں۔ اس کی بات سن کر فردین سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ دونوں گھر سے باہر نکلنے والے تھے کہ فردین کی ماں نے مہرین کو آواز دے کر بلایا، مہرین بیٹی۔ مہرین کو تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ساس اسے اتنے پیار سے مخاطب کر سکتی ہے۔ وہ دوڑ کر ساس کے کمرے میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ساس کی دوائیں تھیں۔ معاف کر دیں اماں جان، آج آپ کو وقت پر دوا دینا یاد نہیں رہا، شاید اسی لیے آپ کی ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر فردین اور اس کی ماں ہنسنے لگی۔ اماں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے بیٹی، دراصل فردین نے مجھے پوری بات بتا دی ہے کہ تو نے ہمیں خوش رکھنے کے لیے جنات کے بچے کو پالا تھا۔ ہماری خوشی کی خاطر تو نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، شاید یہ میری غلطی کا نتیجہ تھا۔ میں تجھے ہر وقت بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتی، مجھے معاف کر دے بیٹی۔ دونوں ساس بہو ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، ایک نئی ماں بیٹی جیسے رشتے کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ پھر اماں نے کہا، جاؤ اور رات کو جلد آنا۔ مہرین انہیں خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ فردین کا دل آج بہت ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ شادی کے 8 سال گزرنے کے بعد آخر کار آج اس کی ماں نے بہو کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، مگر زندگی کے امتحان اتنی آسانی سے ختم کہاں ہوتے ہیں۔ جہاں تک انسان کی سانسیں باقی رہتی ہیں وہ خوشی اور غم اور ہر طرح کے حالات و واقعات سے گزارا جاتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ انسان خود بھی ایک جیسے حالات سے تنگ آ جاتا ہے۔ اماں نے اسد کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، سو وہ دونوں کسی نئے نویلے جوڑے کی طرح سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں اور سمندر کے پانی کا شور ذہن پر بڑا خوشگوار تاثر قائم کر رہا تھا۔ فردین اپنی بیوی کے سماعت میں کوئی رس بھرا محبت کا گیت انڈیل رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے شوہر نے اس کی ہر خطا معاف کر کے دوبارہ اپنایا تھا۔ محبت نبھانے والے تنگ دل نہیں ہوا کرتے، ان کا دل سمندر کی طرح وسعت رکھتا ہے تو زندگی میں پھول کھلتے ہیں۔ مہرین محبت کا کوئی نغمہ شوہر کو سنا رہی تھی کہ یکدم اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی اور سانس رکتی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فردین نے اس سے پوچھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور وہ بولی، وہ ارحم ہے نا؟ فردین نے اس جانب دیکھا تو ارحم کا ہم عمر بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ فردین نے ہنس کر کہا، ارے نہیں، وہ ارحم نہیں، وہ کوئی اور بچہ ہے، وہ بھلا یہاں کیوں آئے گا؟ اپنی دنیا میں واپس جا چکا ہے۔ مہرین نے کہا، مجھے باتوں سے مت بہلائیں، وہ ہمارا بیٹا ارحم ہی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے چھوڑے، میں نے وہاں جانا ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگی۔ فردین نے اسے مشکل سے سنبھالا،
اسی دوران وہ جس بچے کی طرف اشارہ کر کے رو رہی تھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دور چلا گیا۔ مہرین کا دل بے چین ہوا۔ فردین اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ ارحم سے بچھڑنے کے بعد مہرین کی ذہنی حالت متاثر ہوئی ہے۔ اس روز وہ خاموشی سے مہرین کو گھر لے آیا، مگر جلد ہی اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ مہرین جیسے ہی ارحم کا ہم عمر بچہ دیکھتی اسے ارحم یاد آتا اور وہ بچوں کی طرح تڑپتی۔ فردین اسے شہر کے مہنگے ترین معالج کے پاس لے گیا، جو اسے دیکھتے ہی سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس کے دل پر کسی کی یاد کا سایہ ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح انسان جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کچھ ذہنی صدمے دماغی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں۔ مہرین کو ٹھیک ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ فردین اس کا علاج کروا رہا ہے۔ 3 سال تک ذہنی اذیت کا شکار رہنے کے بعد اب مہرین کی حالت کافی بہتر ہے۔ ارحم کو یاد تو ضرور کرتی ہے، مگر پہلے کی طرح بے تاب نہیں ہوتی۔ مگر ایک بات اسے بڑی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ طاقت کے زور پر قسمت نہیں بدلی جا سکتی۔ جو چیز نصیب میں نہ ہو اسے پانے کے لیے انسان چاہے کچھ بھی کر لے، ساری محنت کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اور ایک ماں، چاہے وہ انسان ہو یا جن زادی، اس کا دل دکھایا جائے تو راحت کے دن بڑے مختصر ثابت ہوتے ہیں۔